نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی 12th کلاس سٹارٹ کریں گے، اور 12th کلاس میں ہمارے موضوعات کیا ہوں گے؟ ہم آلریڈی سٹارٹ کر چکے ہیں آپریشن آف دا مسلمس، جس میں فزیکل آپریشن بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے، ہر طرح کا آپریشن جو کہ یا پرزیکیوشن جو کہ مسلمان فیس کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کی تہذیب، اس کو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس سے ہم لیسنز کیا لرن کرتے ہیں، اسباق، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس سارے ٹاپک کو اگر ہم نے سمرائز کرنا ہو تو وہ ساری ڈسکشن ہمیں ملے گی سورۃ العنکبوت میں۔ بہت ساری مکی صورتوں میں اس ٹاپک کو ٹچ کیا گیا ہے، لیکن سورۃ العنکبوت میں ہمیں کمپلیٹ پکچر مل جاتی ہے۔ تو ہم ایک برڈز آئی ویو، ایک اوور ویو دیکھیں گے ہم سورۃ العنکبوت کا انشاءاللہ۔ اور سنس یہ لمبی صورت ہے، 69 آیات ہے، لیکن آیات کی لینتھ بھی لمبی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم لے گی، اور انشاءاللہ ہم اسے انجوائے کریں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ان حالات میں حکمت عملی کیا اختیار کی۔ کچھ حکمت عملی ہمیں سورۃ العنکبوت میں پتہ چلے گی، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ روحانی طور پر یہ سب کرتے جاؤ۔ اس کے علاوہ باطنی طور پر فزیکلی کیا تیاری کرنی تھی، وہ پریکٹیکلی ہمیں یہ سٹیپس پتہ چلیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے دارالارقم کا قیام، پھر صبر اور ذکر جو ہے یہ تو باطنی میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ایک منظم جماعت کی تعلیم و تربیت پر شروع پہ دھیان دیا گیا، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور اس کے بعد جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ تھی پہلی ہجرت حبشہ، اور پہلی ہجرت حبشہ بھی کرنے کے بعد، جس میں آلموسٹ 17 مسلمان تھے، 17 تھے، وہ 3 مہینے کے بعد ہی واپس آ گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ 3 مہینے کے بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا؟ ایسی کیا افواہ پھیلی تھی جو حبشہ تک پہنچی اور مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس آ جائیں؟ تو وہ ہم دیکھیں گے، اور اس سے ریلیٹ کرے گا سورۃ النجم کا نزول۔ تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں مسلمانوں کی تہذیب سے۔ اس میں ہم جو دیکھ رہے تھے غیر قریشیوں کے ساتھ طبقے پر جو ظلم تھا، جس میں زیادہ تر غلام آ رہے تھے یا کچھ مولا آ رہے تھے جو آزاد کرتا غلام تھے۔ ان میں ایک صرف صحابی ہمارے رہ گئے تھے، وہ تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا قصہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیسکلی عراقی غلام تھے، عراق سے بلانگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، عرب تھے لیکن قریشی نہیں تھے۔ اور عبداللہ بن جدعان جو تھے ان کے غلام تھے۔ انہیں رومی کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ روم میں پلے بڑے تھے، عراق سے بیسکلی لے جا کر وہاں روم میں بیچ دیے گئے تھے، تو ان کا بولنے کا سٹائل بھی رومی انداز میں یہ بولا کرتے تھے عربی کو، تو اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ پھر رومی جوڑ دیا گیا۔ تو عبداللہ بن جدعان جو تھے وہ تھے تو کافر مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے، بہت زیادہ بوڑھے تھے، مکہ میں یہ فوت بھی ہو گئے، لیکن یہ مشہور تھے اپنے اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ان کا بہت خیال رکھا، کوئی ظلم و ستم ان کے اوپر نہیں کیا، اور ان کو تجارت بھی سکھائی۔ اور جب یہ فوت ہونے لگے تو وصیت کر کے گئے کہ یہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا۔ تو صہیب رومی ان کے بعد آزاد تھے، تو آزاد غلام کو کیا کہتے ہیں؟ مولا، لیکن ان کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ آلموسٹ وہی رہتا ہے۔ وہ پھر بھی یہ لوگ آزاد، جو آلریڈی آزاد لوگ تھے نا، جیسے قریشی تھے یا اور کوئی عرب تھے، ان کے سٹیٹس کو پھر بھی یہ لوگ نہیں پہنچتے تھے۔ ان کی ٹریٹمنٹ ایسے ہی ہوتی تھی جیسے کہ کوئی غلام ہو۔ تو ان کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے نا، وہ ہجرت کے بیسکلی ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ کون سی ہجرت؟ ہجرت مدینہ۔ تو جب یہ ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، اور یہ بھی اوزار اسلحہ وغیرہ بنایا کرتے تھے، بیسکلی اسی کی تجارت کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے جو چما پونجی تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، وہ انہوں نے لیا، اونٹ پر بیٹھے اور تجارت کرنے لگے۔ تو رستے میں انہیں نکلتے وقت ہی انہیں قریشیوں نے گھیر لیا، اور ان کو
روکنے لگے، ان پہ حملہ کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو میں کتنا اچھا نشانہ لینے والا ہوں، تو اگر میرا نشانہ تم لوگوں کو لگ گیا تو تم میں سے اکثر بچیں گے نہیں، تو تم ایسے کرو کہ مجھے جانے دو۔ انہوں نے پھر بھی مزاحمت کی اور جانے نہیں دیا، یہی لڑائی جھگڑا چلتا رہا۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنا سارا کچھ دے دوں گا، جو میرے پاس جمع پونجی ہے، پیسہ ہے، میری سواری ہے، سارا کچھ تم لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ تو یہ سودا انہیں پسند آیا، تو جتنے لوگ تھے انہوں نے ان کی ساری جمع پونجی، ان کی سواری، سب کچھ لے لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ واحد صحابی تھے جو کہ پیدل نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے اور مکہ سے پیدل مدینہ پہنچے ہیں۔ اور جب یہ مدینہ پہنچنے والے تھے تو ان کی ظاہر کھانا پینا بھی نہیں تھا، سب کچھ دے دیا نا، ایسا تھوڑی تھا رستے میں انہوں نے کچھ خریدنا تھا، دکانیں تھوڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، لیکن کچھ کھجوریں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوں گی، کچھ پانی رکھا ہوگا، سارا کچھ دے دیا، خالی ہاتھ آئے۔ تو رینگنے والی حالت ہو چکی تھی، اتنی بے بسی والی حالت ہو چکی تھی جب یہ مدینہ پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قبا کے مقام پر ہی تھے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کا ویٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے جا کے انشاءاللہ جب ہجرت مدینہ کا وقت آئے گا تو ہم یہ سٹوری کمپلیٹ پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر قیام کیا تھا، جب تک حضرت علی نہیں آتے سارا کچھ کور کر کے مکہ میں سب معاملات ختم کر کے، تب تک آگے انٹری نہیں ہوئی تھی۔ تو صہیب رومی آلریڈی پہنچ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر صہیب رومی کو ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت خوب تجارت کی، اپنے نفس کی جو تم نے تجارت کی بہت خوب کی۔ تو حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ جو میری قریش کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی۔ تو انہی کی شان میں پھر یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 یہ نازل ہوئی، یہ آپ کے سامنے ڈسپلیڈ ہے، اسے دیکھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی کی تعریف کی اور ان کی اس قربانی کو قبول کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قریشیوں پر بھی کیا کوئی ظلم و ستم ہوا تھا؟ قریشی سنس ہائی سٹیٹس کے لوگ تھے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑا، لیکن اس لیول کا فیس نہیں کرنا پڑا جیسا کہ غیر قریشیوں نے فیس کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹین ایج میں تھے، 16-17 ایئرس کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ان کی والدہ نے بس یہ کیا کہ جی میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں، جب تک تم واپس نہیں آتے اپنے طریقوں پہ، جو ہمارا سارا کچھ تھا سسٹم، ہمارے ماں باپ جو کرتے تھے، جیسے کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بھائی تم اس پر واپس آؤ ورنہ میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی۔ تو انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح والدین کی بات نہیں مان سکتے، شرک سے متعلق، اللہ سے متعلق، اسلام کے اگینسٹ جانے والی جو باتیں ہیں والدین کی وہ نہیں مانی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی بات پہ جمے رہے، انہوں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ نہیں میں آپ کی خدمت کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، یہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی ان کی والدہ خود ہی نارمل ہو گئیں اور ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ ایموشنل ٹارچر تھا، سائیکولوجیکل ٹارچر تھا جو کہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے پر کرنے کی کوشش کی۔ اور ان کی شان میں سورۃ العنکبوت میں ہی آیات نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 9-10 ہے، وہ انشاءاللہ سورۃ العنکبوت ہم پڑھیں گے، اسی میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے، یہ وہ صحابی تھے جو کہ ایک لباس دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اتنے زیادہ امیر خاندان سے تھے اور اتنے زیادہ لاڈ اور ناز میں پلے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والدین نے ان کو گھر سے ہی نکال دیا، اور ان کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی، اتنی پھر ان پر غربت آئی کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم میں ہی شفٹ ہو گئے اور وہیں پہ پھر رہنے لگے، اور جو جتنا تھا بیسکلی اسلام کو سیکھنا سکھانا اسی میں لگ گئے۔ اسی وجہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے سب سے پہلے جس مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بھیجا تعلیم دینے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے کہ ہمارا میسیج ہے کیا، اسلام کا میسیج ہے کیا، وہ یہ صحابی تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈیفینیٹلی یہ اتنا کچھ سیکھ چکے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کو آؤٹ آف سٹی بھیجا سکھانے کے لیے وہ یہ صحابی تھے۔ تو انہوں نے بیسکلی یہ نہیں کیا کہ میں اب کہیں اور جا کے کچھ اور کمانے لگوں،
میرے پاس تو دنیا ہی ہونی چاہیے، دوبارہ میرے کپڑے ہی اچھے ہونے چاہیے، میری خوشبو اچھی ہونی چاہیے. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہمیشہ خوشبو لگایا کرتے تھے اور نئی نئی خوشبوئیں لگایا کرتے تھے. اس طرح کی ان کی تعریف آتی ہے پہلے زمانے کی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی زندگی پوری اسلام کو دے دی. تو یہ پھر ہجرت سے بھی پہلے، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے یہ سب سے پہلے جا چکے تھے اور وہاں پر جا کر میسج دے رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسی لیے بہت سارے لوگ مدینہ کے ان کی دعوت پر ہی اسلام قبول کر چکے تھے. اور یہ وہ صحابی ہیں جو کہ جنگ احد میں، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی. اور ان کی شہادت اس حال میں ہوئی کہ ان کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا، ٹانگیں ان کی کور نہیں ہو رہی تھی، اس حالت میں ان کی شہادت ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اسلام کی خاطر. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں یہ قریش سے تھے، بنو امیہ سے تھے، اور حضرت عثمان کا بہت زیادہ نام تھا، اسی وجہ سے بہت زیادہ نوبل پرسنالٹی سمجھے جاتے تھے. اسی وجہ سے صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اندر بھیجا تھا قریش سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ان کو کوئی ہار نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان پہ ظلم نہیں کرے گا، انہیں قید نہیں کرے گا، تو انہیں بھیجو نیگوسیشنز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ وہ اعلیٰ ان کا رتبہ تھا قریش میں. ٹھیک ہے، ان کو عزت دی جاتی تھی. تو حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ظلم کیا، کچھ مارا پیٹا، جیسے گھروں میں ہوتا ہے اس طرح کہ یہ اسلام سے باز آ جائیں، لیکن یہ باز نہیں آئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں، یہ دونوں بھی اس میں عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور حضرت عثمان بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور حضرت سعد، یہ سب عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں. تو حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے باندھ دیا گیا، ایک مرتبہ چارپائی پر اکٹھے باندھ کر پھر انہیں مارا گیا، اور اسی لیے یہ دونوں قرین کے لقب سے بھی ان دونوں کو جانا جاتا تھا. تو یہ واقعات تھوڑے سے ہیں جو کہ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، بات ہے کوالٹی کی، بات ہے انٹینسٹی کی، بات ہے چاہے ظلم ایک دفعہ ہو لیکن وہ اس ظلم کی شدت کیا تھی، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس قربانی کا لیول کیا تھا. اور یہ سوچیں کہ موٹیویشن کتنی تھی اور جذبہ کتنا تھا. وہ زمانہ جب 40 مسلمان بھی نہیں تھے، 40 لوگ بھی نہیں تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ حق ہے اور یہ حق پھیل کے رہے گا، اور ایسا پھیلے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو چکی ہوگی جتنی کہ اب ایگزسٹ کرتی ہے. تو اور اس کے بعد پھر اب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح ظلم و ستم کیا گیا. ہر طرح کا ظلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ٹھیک ہے، اور حضرت زینب بڑی تھی نا، حضرت زینب کی شادی آلریڈی ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن کے بیٹے تھے نا ان کے ساتھ آلریڈی ہو چکی تھی. وہ اپنے گھر میں خوش تھیں، ٹھیک تھیں، لیکن ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ. تو یا تو منگنی ہوئی تھی یا شادی ہوئی تھی، دونوں میں سے دونوں ہمیں روایات ملتی ہیں. تو جو بھی ہوا تھا، البتہ انہوں نے کیا کیا، اس نے ان دونوں بیٹوں نے اور ابو لہب کے کہنے پر اپنا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ توڑ دیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے. تو یہ ایموشنل ٹارچر تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا. اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو پڑوسی رہتے تھے ارد گرد کے گھروں میں، وہ دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے صحن میں نماز پڑھنے لگتے تو کچھ نہ کچھ پھینک دیتے، آپ کی ہانڈی میں کبھی گند پھینک دیتے، کبھی نعوذ باللہ تھوکتے. اور ایک اور پڑوس میں ہمیں قصہ ملتا ہے کہ وہ بکری کا جو گند وغیرہ تھا وہ وہاں آ کر پھینک دیتی. اس طرح کے ڈیفرنٹ قصے ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ ام جمیل جو تھی، جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، وہ آپ کے رستے میں کبھی کانٹے بچھا دیتی، آپ کا نام بگاڑ کر کبھی بولتی. اور اس کے بعد ابی بن خلف جو تھا، جو کہ دشمن اسلام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کی دھمکی دی. اور ایک مرتبہ اونٹ پہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے، تو اس نے رک کے کہا کہ قتل کی دھمکی دی، اور ایک طریقے سے نعوذ باللہ بد دعا دی کہ آپ ختم ہو جائیں، اس طرح کی چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس اس کا جواب دیا تھا، اور یہ پھر غزوہ بدر میں ہی یہ مر گیا تھا. اس کے بعد ابو جہل کا حملہ ایک ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جس کے نتیجے
میں سورۃ العلق کا جو لاسٹ پورشن ہے، آخری آیات ہے، وہ نازل ہوئی تھی، وہ ابھی ہم اسٹڈی کریں گے. بیسکلی ہوا کیا تھا، ابو جہل کعبہ میں بیٹھ کر شیخیاں بھگا رہا تھا کہ نعوذ باللہ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ آ کر نماز پڑھی تو میں نعوذ باللہ ان کی گردن پر پاؤں رکھوں گا اور مٹی ڈالوں گا ان کے اوپر. تو وہ ایسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے اور اس نے یہی ارادہ کیا، یہ آگے بڑھنے لگا اور ایسا کرنے ہی جا رہا تھا کہ آگے جاتے جاتے یہ رک گیا اور پیچھے کو ہونے لگا. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم تو اتنا کچھ کہہ رہے تھے، تم یہ کرو گے وہ کرو گے، جب یہ نماز پڑھنے آئیں گے میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں، تو اب کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میرے اور ان کے درمیان میں ایک آگ تھی جس کو صرف میں ہی دیکھ رہا تھا، اب کچھ مت پوچھو مجھ سے، اور ڈر کے مارے وہ چلا گیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ اگر آگے بڑھتا تو یہ جلا دیا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی مرضی ہے کہ کبھی اللہ نے آپ کی پروٹیکشن کی اور کبھی پروٹیکشن نہیں بھی کی. آپ نے بھی سب کچھ فیس کیا. کیا فیس کیا یہ آگے انشاءاللہ ہم واقعات پڑھیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں سورۃ العلق کی جو آیات نازل ہوئی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ العلق کی 9 to 19. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو سورۃ العلق کی شروع کی آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 1 to 5، اس میں کیا تھا؟ اس میں علم کی اہمیت کا ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ علم جو ہے، علم وحی خصوصاً اور باقی پھر علم جو باقی دنیا کا علم ہے وہ بھی، علم حاصل کیوں کرنا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد اگلے پورشن میں یہ کیا ہے 9 to 19 میں، جہالت کیا ہے، ٹوٹلی علم کا اپوزٹ. جہالت کیا ہے، جہالت میں انسان کیا کرتا ہے، جہالت کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں اس حصے میں دے دی گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح پوری جو صورت ہے وہ آپس میں ریلیٹ کرتی ہے. اب ان آیات میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے دیکھیے. ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا اس شخص کو جو کہ روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی نماز ہی تو پڑھنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بھی اس کو اتنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ روکنے کے لیے آ گیا. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا اگر یہ ہوتا صحیح رستے پر. یہ آپ سمجھے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا، او امر بالتقوی، اور یہ پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ راہ راست پر ہوتے، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دے رہے تھے وہ تو تھا ہی سیدھا رستے کا، او امر بالتقوی، اور جو حکم دے رہے تھے وہ تو تھا ہی پرہیزگاری کا. تو اس میں جو یہ ہے نا ضمیر آپ کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اس کی طرف بھی ہو سکتی ہے. دونوں طریقوں سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے مفسرین نے. آگے دیکھیے، ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا. یہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اسلام کے پیغام کو جھٹلا دیا اور اس نے منہ موڑ دیا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا نا کہ جو مکی صورتیں اس میں کلا کا ورڈ بہت زیادہ آتا ہے. ایون جو سورۃ المدثر میں ہم نے ولید بن مغیرہ کا قصہ پڑھا تھا، اس میں بھی کلا کا ورڈ آیا تھا نا. اور اسی طرح اس صورت میں بھی ابو جہل کے قصے میں بھی کلا کا ورڈ آ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر البتہ وہ باز نہ آیا، وہ نہ رکا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے. ناصیتن کاذبتن خاطیہ، وہ پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، جو کہ خطا کار ہے. اچھا، یہ جو پرٹیکولر آیت ہے نا، اس آیت کو ایز اے سائنٹیفک ایویڈنس بھی یوز کیا جاتا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو برین میں ہمارا فرنٹل لوب ہوتا ہے نا، برین کا جو اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر میں 4 لوبز آتے ہیں بیسکلی. جو فرنٹل لوب ہوتا ہے، جو بالکل فرنٹ پورشن ہوتا ہے برین کا، اس میں پلاننگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا فنکشن ہے کہ وہ پلاننگ کرتا ہے. تو اس آیت سے ناصیتن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فرنٹل لوب میں وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے اور اس کو میں نے ریجیکٹ ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنی پیشانی جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَ، پس وہ بلا لے اپنے حامیوں کو. نادیہ مطلب دار الندوہ تھا نا، جہاں پہ یہ سارے کفار جمع ہوتے تھے اور نادی بناتے تھے. نادی مطلب کہ جہاں پہ یہ گفتگو وغیرہ اور پلاننگ وغیرہ کرتے تھے، اور وہ بالکل کعبہ کے ساتھ تھی. تو وہیں پہ بیٹھ کے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جی یہ کام کروں گا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے نادی والے لوگ ہیں، جن کے سامنے تم دعویٰ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، بلا لو ان کو. فَلْيَدْعُ نَادِيَ،
یعنی اسے ٹونٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سندع الزبانیہ، ان قریب ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. تو فرشتوں کو بلا کر اس کا بھی جو حال ہوگا وہ برا ہوگا. اچھا پھر سے یہ پکچر کمپلیٹ نہیں ہے، میں لاسٹ آیت ہے میں آپ کو خود ہی پڑھ دیتی ہوں. کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب. اس آیت میں جو لاسٹ آیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 حکم دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلا ہرگز نہیں مطلب لا تطیعہ یعنی ہرگز نہیں آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے گا. یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے ان کے کہنے پر ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، ان کو فالو ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ان کو چھوڑ دیں بس. وسجد سجدہ کیجئے، وقترب اور قرب حاصل کیجئے. تو اینڈ میں سجیشن دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا سجدہ کنٹینیو کیجئے، سجدہ کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب سجدے کے ذریعے سے حاصل کرتے رہیے. اب یہ جو آخری آیت ہے نا یہ سورت کا کنکلوژن ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یاد رکھیے گا شروع میں علم کی بات ہوئی، بیچ میں یہ جہالت کی بات ہوئی اور اینڈ میں کنکلوژن دے دیا گیا. مطلب جب انسان کا علم بڑھتا ہے نا، جو شروع کے فرسٹ پیراگراف میں بات ہوئی تھی، علم بڑھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان جہالت کو کبھی فالو نہیں کرتا. کلا لا تطیعہ، ان کی اطاعت نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. کبھی علم والا انسان غلط انسان کی اطاعت نہیں کرتا. ویسٹ کے پیچھے نہیں ہم بھاگیں گے اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے، ہمارے پاس جو علم ہے وہ سچا ہے، وہ حق ہے. ہمیں اتنا روب ہوگا ہمارے اندر اور ہمیں اتنا زیادہ زوم ہوگا اپنے علم کے اوپر، اپنی سچائی کے اوپر کہ ہم بلائنڈلی انہیں فالو نہیں کریں گے، جیسے موسٹ آف دا مسلمز ویسے آج کل فالو کر رہے ہیں کیونکہ انہیں حق کے اوپر زوم رہا ہی نہیں ہے، وہ پریکٹیکلی اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہے. حالانکہ جو اسلام کو فالو کرنے والے امام ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، فالوورز نہیں ہوتے. تو جس کے پاس علم آ گیا وہ کیا کرے گا؟ وہ فالو نہیں کرے گا کسی غلط انسان کو، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ سجدوں میں بڑھ جائے گا. وسجد سجدہ کیجیے. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. وقترب. تو علم وہ چیز ہے جو کہ ہمیں پھر اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہے، کیونکہ علم ہی ہمارے عمل کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ جو پوری صورت ہے یہ آپس میں کنیکٹ ہو جائے گی. اب دیکھیں کچھ آیات پہلے نازل ہوئیں، کچھ آیات بعد میں نازل ہوئیں، لیکن ساری کی ساری صورت کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو ڈسکشن اس کے اندر ہوتی ہے، جو مضمون ہوتا ہے، وہ آپس میں کنیکٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید کیا کیا گیا؟ ایک مرتبہ یہ جو عقبہ تھا، عقبہ کا نام بھی آلریڈی ہم دشمنوں میں پہلے لے چکے ہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے کعبہ میں ہی، تو اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے گلے میں، گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس کو دبانے کی کوشش کی. اس کا پورا نام تھا عقبہ ابن ابی معید. ٹھیک ہے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص سے روایت ہوتا ہے. تو یہ عقبہ نے چادر ڈال کر دبانے کی کوشش کی اور کوئی بھی بیچ میں نہیں آیا بچانے کے لیے. تو کسی نے بھاگ کر جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور وہ بھاگے بھاگے آئے اور اس کو مارنا شروع کیا اور اس کو ہٹانا شروع کیا. تو اسی چکر میں باقی لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ دیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا. تو یہ بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. حضرت ابو بکر کو اتنا مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. اور حضرت ابو بکر بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار لو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. یعنی حضرت ابو بکر جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما رہے تھے کہ تم ایک شخص کو صرف اس لیے مارو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، صرف اللہ کو اپنا رب مانتا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا یہ حال کیا گیا اور الٹیمیٹلی پھر ان کو وہ بے ہوش ہو گئے. تو بعد میں ان کے قبیلے کے لوگ انہیں اٹھا کر ان کے گھر چھوڑ کر آئے. اور یہ جو میں نے آپ کو کلمہ بتایا ہے، پورا سنٹنس بتایا ہے، یہ اسی طرح قرآن مجید میں نازل ہوا سورۃ غافر میں. اسی طرح یہ پوری آیت موجود ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کا بائی نیم تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی بار بار قرآن مجید میں تعریف آتی ہے. خصوصاً سورۃ التوبہ میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے کہا اپنے صاحب سے. صاحب کیا ہوتا ہے؟ صحابی. ٹھیک ہے. تو وہ واحد صحابی جن کو کہ ایز اے صحابی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پکارا ہے یا خطاب کیا ہے،
یا نام لے کر کہا ہے، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ نام تو ہمیں پتہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف قرآن مجید میں آتا ہے. اس کے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحابی کہا ہے نا قرآن مجید میں، تو وہ سورۃ التوبہ میں حضرت ابو بکر کا قصہ آتا ہے. اور یہ قصہ کیا آتا ہے؟ غار کا آتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مدینہ ہجرت کی تھی نا، اور رستے میں غار میں رکے تھے، غار ثور میں، تو وہ قصہ بتاتے ہوئے یہ ورڈز آتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ. اس کے بعد پھر اگلا واقعہ ہم پڑھتے ہیں ابو جہل اور عقبہ کا واقعہ ہے. یہ عقبہ وہی ہے جس کا اوپر والے واقعے میں بھی ذکر ہے. تو ہوا کیا تھا، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے وہیں پہ دار الندوہ میں بیٹھ کے کہا کہ کون ہے وہ جو جائے گا باہر کباڑ خانے میں اور جا کے اونٹ کا جو گند وہاں پر پھینکا گیا ہے نا اس کو جمع کر کے لے کے آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں گے نا تو نعوذ باللہ آپ کے اوپر پھینکے گا. ٹھیک ہے، بیسکلی ابو جہل نے یہ چیلنج دیا. تو حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بدترین شخص تھا نا، یعنی عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور اٹھ کر گیا اور وہ سارا کچھ اٹھا کے لے کر آیا. اب سوچے باقی بھی جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں عیدوں پر، تو کتنا زیادہ گند جمع ہوتا ہے. اونٹ تو اتنا بڑا جانور ہے، اس کا تو کتنا زیادہ گند وغیرہ ہوگا. کارکس اور جتنی بھی چیزیں بیسکلی اینٹریلز اور یہ انٹسٹائن اینڈ سٹمک وغیرہ سارا کچھ، سارے انٹرنل پارٹس جو کہ ہم پھینک دیتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ اٹھا کر لے کر آیا. حالانکہ یہ قریش کا سرداروں میں سے ایک سردار تھا، پھر بھی اس نے اتنا گندا کام کیا کہ جا کر لے کر آیا سب کچھ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو نعوذ باللہ اس نے سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا. اور اس سب کا اتنا زیادہ وزن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنا وزن تھا اس ساری چیز کا. تو یہ جتنے بھی لوگ جمع تھے ان سب نے کہہ مارنے شروع کر دیا. ٹھیک ہے، سارے نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لوٹ پوٹ ہونے لگے. تو انہی لوگوں میں سے، اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنس میں قریشی نہیں تھا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اگر میں بیچ میں آتا تو مجھے جان سے مار دیا جاتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک شخص وہاں سے گیا، جا کے انہوں نے حضرت فاطمہ کو بتایا. یہ ہم بچپن میں بھی واقعہ پڑھتے تھے نا. حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی بچی تھی، یہ حدیث کا پارٹ ہے یہ کہ حضرت فاطمہ اس وقت جویریہ تھی. جویریہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی بچی. تو حضرت فاطمہ وہاں سے بھاگی آئیں اور روتی ہوئی آئیں، اور آ کر سب کچھ اپنے والد کے اوپر سے ہٹایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور نماز مکمل کی، اور پھر آپ نے انگلی اوپر اٹھائی، اور انگلی اٹھا کر آپ نے ان سب کا نام لے کر ان کو بد دعا دی. اللہم علیک بابی جہل، کہ یا اللہ ابو جہل کا برا ہو. اور پھر شیبہ ابن ربیہ، عقبہ بن ابی معید، عتبہ ابن ربیہ، امیہ بن خلف، ولید ابن عقبہ. اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 لوگ تھے ٹوٹل، لیکن ان میں سے مجھے 6 کے نام یاد ہیں اور 7ویں کا نام بھول گیا. اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا چہرہ پیلا پڑ گیا. اور یہ سارے کے سارے پھر غزوہ بدر میں پہلا ہی جو مقابلہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان سب میں یہ پھر مر گئے، سارے کے سارے یہ ختم ہو گئے تھے. ان سب کا انجام برا ہوا، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا لگی. تو یہ واقعات تھے. اور اس کے بعد ہم نے سورۃ العلق بھی دیکھ لی. ان سارے واقعات سے بیسکلی ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اچھا یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ابھی ہم ویسے تو 3 اور 4 نبوی میں پھر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپریشن کے واقعات ہیں یہ ود ٹائم ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، شروع پورے مکی دور کے یہ واقعات ہیں سارے کے سارے، جو کہ ہم نے اکٹھے اسٹڈی کی ہیں. صحیح. اس کے بعد کچھ جا کے دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مزید کیا ہوا، یہ ان میں سے کچھ کس ٹائم پہ ہوئے، لیکن اکٹھے ان کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹاپک ہم انشاءاللہ اکٹھا ہی ایک ہی دفعہ کور کر لیں اور اس سے ہم سیکھ لیں. تو دیکھیں یہ سب وہ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ کے خلیل، پھر آپ کے صحابہ جن کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین نسل ہے جو کہ اس دنیا میں کبھی بھی کوئی لوگوں کی نسل جو آئی ہو ان میں سے بہترین ہے میرے صحابہ. تو اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی محبت پانے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی. پھر بھی اللہ نے ان کو ایسے نہیں رکھا کہ بہت زیادہ ایزی سچویشنز میں سہولتیں دے کر اور
الٹیمیٹلی میرا پیغام پہنچائیں، رسول کو بھیجا تو 7 فرشتے آئیں، بس پیغام پہنچایا، پھیل گیا اور واپس بلا لیا، جنتیں دے دی. ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ آخر یہ سارا کچھ فیس کر کے ہی کیوں گولز اچیو کرنے تھے اور اس کے بعد ہی کیوں جنتیں ملنی تھی. ٹھیک ہے، اس کا کیا ہمیں کیا سیکھتے ہیں ہم اس سے کہ سب سے پہلے یہ بہت مشہور شعر کا ایک مصرع ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے فضیلتیں رکھی ہیں نا، جن کے لیے درجات رکھے ہیں، تو ان کی جو آزمائشیں ہیں نا وہ بھی مشکل ہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کسی کو بھی پلیٹر میں رکھ کے کچھ بھی سرو کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ٹیسٹ تو ہوگا تمہارا. کیوں ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کون بہترین عمل کرتا ہے اور کون بہترین عمل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں چیک بھی نہ کروں، کیا میں دیکھوں بھی نہ، اور دیکھے بغیر ہی جنت دے دوں. جنت اتنی زیادہ قیمتی ہے، آلریڈی ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں. اتنی سی دیکھیں لائف ہے ہماری، 30 ایئرس 50 ایئرس 60 70 80، اس سے زیادہ ہم زندہ نہیں آج کل رہتے. سمجھے 100 کر لیں. 100 ایئرس کی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہماری، اس کے بدلے میں فار ایور والی جنت کے مزے ہمیں مل جائیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ خود سوچیں. تو اتنی سی دنیا میں ہم اتنی بڑی جنت ارن نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جو کہ بیسکلی ہم جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور اپنی محبت کی وجہ سے پھر ہمیں جنت دے دیتے ہیں. تو یہ ان آزمائشوں سے گزریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور تبھی ہم کندن سے سونا بنیں گے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی دیکھا. اس کے بعد ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے، آسانیاں اکیلے نہیں مل جاتی. یہ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پہ. مشکلیں آئیں گی، مشکلوں کے ساتھ آسانی آئے گی. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی اب یہ مشکل آئی ہے نا، یا اللہ یہ آخری مشکل ہو، اس کے بعد کوئی مشکل نہ ہو، اس کے بعد میری لائف نا ایزی چلتی رہے، آسانی سے سکون سے چلتی رہے. میں سارے ایگزامس میں پاس ہوں، میری جاب بھی اچھی رہے، مجھے پیسے بھی ملتے رہیں، میرے بچے بھی ہوں، میرے بچے بھی پڑھ جائیں، اور سارا کچھ ٹھیک چلتا رہے. یہ نہیں ہو سکتا. مشکلیں ہیں، ساتھ آسانیاں، ایسے ہی ہماری لائف چلے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، ان کے بارے میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہیں. یہ بھی اس کی تفسیر میں ہمیں ملے گا. اس کے بعد ہم درجات کی بات کر رہے تھے، تو صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ الواقعہ کی آیت ہے، والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں، ریس میں جیت جانے والے ہیں، اولئک المقربون، یہی تو ہیں مقرب. تو یہ لوگ جیت جانے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، اسی لیے تو یہ مقرب ہیں. فی جنات النعیم، اور یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. تو یہ جو درجہ انہوں نے پایا، یہ ساری آزمائشیں اور مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ہی پایا. اور ان 3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو والسابقون السابقون ہیں، یہ پہلی جنریشنز میں سے زیادہ ہوں گے، آخری جنریشنز میں سے بھی ہوں گے، لیکن کم ہوں گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسٹرائیو کریں، جدوجہد کریں السابقون السابقون میں سے بننے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ الحشر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں مہاجرین کی. ٹھیک ہے، یہی جو مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے مسلمانوں نے جب ہجرت کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں انصار کی، جو کہ بیسکلی مدینہ کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں بعد میں آنے والے مسلمانوں کی. تو بیسکلی اس صورت میں نا تینوں کیٹیگریز کو نا الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ آیات ہے، ہاں جی، یہ آیت نمبر 8 ہے سورۃ الحشر کی. میں آپ کو سناتی ہوں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جو مہاجرین بیچارے جو سارا کچھ چھوڑ کے مکہ میں مدینہ گئے اور وہ فقیر بن گئے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دیار، اپنے گھر چھوڑے، واموالہم، اور اپنے مال بھی چھوڑ دیے. یبتغون فضلا من اللہ، کیوں چھوڑے؟ کیونکہ وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، ورضوانہ، اور اللہ کی رضامندی چاہتے تھے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الصادقون. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صادقون کا لقب دیا.
اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا. ایسے ہی تو یہ درجات نہیں مل جاتے, ان ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات دیے. صادقون کون ہوتے ہیں؟ صادقون کا سنگولر کیا ہے؟ صادق. ٹھیک ہے, صادق صرف سچ بولنے والا نہیں ہوتا. صادق وہ ہوتا ہے جو کہ سچ کو فوراً سچ مانتا بھی ہے. جیسے ان کے سامنے سچ آیا کہ اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, انہوں نے مان لیا. پھر اس کے بعد سچ کو سچ ثابت کر کے بھی دکھاتا ہے, یعنی اس پہ عمل کرتا ہے ساری زندگی. جب بھی اسے کوئی سچا پتہ چلے گا نا, سچی کمانڈمنٹ کہ یہ اللہ کا حکم ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ جو اسے غلط وہ فالو کر رہا تھا اس سارے کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور سچ کی طرف آ جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی کو نہیں پتا تھا کہ جی پردہ نہیں کرنا, پردہ کرنا ہے, اس کو نہیں پتا تھا. تو جب اسے پتا چلا یہ ایک حق ہے نا, ایک سچ ہے, جیسے ہی سچ پتا چلا اسے فالو کر لیا. تو سچ کو فوراً سچ مان لینا, فوراً سچ کو فالو کرنے لگ جانا, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. ہمیں جب پتہ چلتا ہے نا سچ, تو ہم اسے ڈیلے کرتے رہتے ہیں. اچھا ایسے کرنا تھا, پھر کر لوں گی, بعد میں کر لوں گی, اچھا اگلے مہینے شروع کروں گی, یہ تو بہت مشکل ہے, میں کیسے کروں, میں کیسے چینج لے کر آؤں. نہیں, یہ لوگ کون تھے؟ یہ صادقون تھے, انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا. یہ ایک آیت ہے جس میں کہ مہاجرین کی تعریف ہے. پھر اگلی آیت میں, آیت نمبر 9 میں انصار کی تعریف ہے. اس کے بعد اور ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پا گئے. اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 10, اس میں ہم سب کا ذکر ہے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور وہ لوگ جو کہ ان کے بعد آئے. تو ان سب کے بعد آنے والے کون ہیں؟ ہم سارے کے سارے. تو یہ آپ کے لیے موٹیویشن ہے کہ یہ آپ خود یہ آیت پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے اس آیت میں دعا ہے, لیکن میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ جو اس دعا کو مانگتا ہے اور جو اس دعا پہ عمل کرتا ہے, بیسکلی اس میں ہم سارے آ جائیں گے اور پھر ہم بھی کامیاب ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن ہمیں ان پر پھر عمل کرنا پڑے گا. اب آگے دیکھیے اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر یہ سب آزمائشوں سے نہ گزرے ہوتے تو ہمیں پھر رول ماڈلز کیسے ملتے, اور ہم پھر کس کی اتباع کرتے؟ آزمائشوں میں ہم نے کیسا رد عمل دکھانا ہے, ہم پر جب مشکلیں آتی ہیں تو ہم نے کیسا بیہیو کرنا ہے, یہ سارا کچھ تو ہمیں پتہ ہی نہ چل پاتا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہمیں سکھانے کے لیے بھی ان سب کا اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. ابھی بھی ہم ان سب کی جب الگ الگ سب صحابہ کی لائف پڑھتے ہیں نا, سٹوریز پڑھتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں, تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی سے ہم کسی نہ کسی لیول پہ ریلیٹ کر جاتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے جیسی تھی, تو ہم اس سے سیکھتے ہیں. جیسے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب ہم سٹوریز پڑھتے ہیں نا, تو بہت زیادہ یقین کریں دل کو تسلی ملتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ سب بھی پریزرو ہوا اور ہم تک پہنچا. خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لائف ہے اور ان کی جو سٹوریز ہے وہ ہم تک پہنچ گئی. اگر وہ ہم تک بالکل نہ پہنچتی, صحابیات کی سٹوریز ہم تک نہ پہنچتی, تو ہمیں تو بالکل نہ پتہ چلتا ہم نے کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے, اور ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے. بہت ساری انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ہمیں صحابہ کے عمل سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, عمل سے مل رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھا بلکہ یہ مطلب سمجھا تھا, اس لیے وہ یہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا. اور اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں تو بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں, بیسکلی کتنے زیادہ مسلمان ہیں جن کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے, وہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ جی اچھا وہ تو اتنی آسانیوں کے ساتھ چلے گئے اور جا کے انہیں تو جنتیں بھی مل گئی, اور اب ہم پہ اتنی آزمائشیں, اتنا فتنوں کا دور ہے, یہ تو ہم پہ تو مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. اب تو یہ سب کا اتنا روب ہے, ہم تو دبدبے میں آئے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں, ہم پر تو اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے. اس سب کو کور کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں پھر وہ پرانا زمانہ جس میں کہ سب نے آزمائشوں کو فیس کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مشکلات آئیں, مشکلات میں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی چھوٹی جماعت تھی, جیسے آلریڈی ہم نے بات کی, صرف 40 لوگ تھے آلموسٹ اس زمانے تک. تو 40 کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے نا, جو کہ ابھی اگلے سال میں ہوگا 690 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, تو اس وقت ان کے اوپر آتا ہے کہ وہ 40 میں یا 41 میں تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آلموسٹ جہاں تک ابھی اتنی ہی تعداد تھی.
تو اگر اتنی چھوٹی سی جماعت بعد میں جا کر اتنی بڑی جماعت بنے گی، اس وقت یہ سوچنا بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور مایوسی اختیار نہیں کی. تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل اختیار کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور حق پر، سچ پر جمے رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے لوگوں میں اکیلی ہوں جو پردہ کر رہی ہوں، اتنے سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے باہر مال میں اکیلی ہوں جو جا کے نماز پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ سچ میرے ہاتھ میں ہے، حق میرے پاس ہے. حق پہ جمے رہنے میں انسان کی عزت ہے. اس کا جو سر اونچا ہوتا ہے دوسرے انسانوں میں، ویسے تو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اگر اس کی عزت ہے تو صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے اس کو سچ تھامنے کا موقع دیا ہے. ٹھیک ہے، تو امید کی کرن کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن حالات میں کیسا رد عمل دکھانا چاہیے. آزمائشوں میں سے اگر کوئی سائیکلوجیکل آزمائش ہے، کوئی ایموشنل آزمائش ہے، جذباتی طور پہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے یا فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو کون سی ایسی سچویشن ہوگی جس میں ہمیں کس طرح کا رد عمل دینا ہے، کس طرح کا فیصلہ کرنا ہے. یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلیں گی، اور سیرت صحابہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے سیرت صحابیات. اس کے بعد قرآن سے جتنے بھی حالات ہیں ان سب میں ہمارے لیے رہنمائی مل جاتی ہے. جیسے یہ ساری سچویشنز ہیں جو بھی صحابہ پر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری، اس سب کا ذکر قرآن میں آیا. ٹھیک ہے، سب کا تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملا، اور اس سے متعلق آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے اس سے متعلق رہنمائی بھی کی. تو اسی رہنمائی سے بہت ساری آیات ان کے لیے اتری. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے ہم لیسن نہیں لیں گے؟ کیا ہم ان آیات کو ہم اپنی لائف پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان سے نہیں سیکھیں گے؟ سیکھیں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ جو آیت ہے یہ تو اس زمانے کے لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ اس وقت منافقین ہوتے تھے، ان کے سامنے پردہ کرنا تھا، اس لیے ان کو پردہ کرنے کا حکم ہوا تھا، ہمیں چہرہ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے نا بحث، یہ بہت زیادہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے، اس سے تو ہمیشہ ہر کوئی ہر وقت گائیڈنس لے گا. ٹھیک ہے، اور یہ پردے کی اگزامپل آج کچھ زیادہ ہی میں نے دے دی، 3-4 دفعہ دے دی. چلیں انشاءاللہ ہم اس سے کچھ لرن ہی کریں گے. تو یہ سارے لیسنز ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سورۃ العنکبوت کو ہم اسٹڈی کریں گے تاکہ اس پورے ٹائم پیریڈ کو ہم سمرائز کر سکیں، اس کا برڈ آئی ویو دیکھیں گے. یہ میں نے انگلش میں اس لیے لکھ دیا کیونکہ انگلش میں ٹائپ کرنا ذرا آسان تھا، لاسٹ ٹائم پہ بالکل یہ میں نے ٹائپ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ سورۃ العنکبوت آپ کھول لیجئے اپنے ساتھ. سنس لمبی صورت ہے، میں صرف سٹارٹ کی آیات پڑھوں گی، کوشش کروں گی سٹارٹ کی 13 آیات میں پڑھ کر آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں ویسے ہی اس کو سمرائز کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو دھیان سے دیکھیے گا اور اس صورت کو سنیے گا. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم قرآن مجید کی تفسیر نہ پڑھیں نا سیرت کے ساتھ ساتھ تو مزہ نہیں آئے گا. تو اگر دونوں کو جوڑ کے پڑھیں نا تو انشاءاللہ ہم زیادہ سیکھیں گے، زیادہ علم حاصل کریں گے، اور وہ ہمارے عمل میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا. ہمیں سیرت سے بھی محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے بھی محبت ہوگی، اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جو محبت، جو انس، جو تعلق، جو لگاؤ، جو قربت ہونی چاہیے وہ ہوگی، اور وہ ہمیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ گول ہے ہمارا، اس وجہ سے ہم یہ ایسے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. چلیں آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور یہ کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے بھی نہ جائیں؟ یعنی صرف منہ سے کہہ دیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، بس اتنا کافی ہے، منہ سے کہہ دینا کافی ہے، ان کا میں ٹیسٹ نہ لوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں آزماؤں بھی نہ انہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یقیناً ہم نے آزمایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کو بھی آزمایا گیا، اور ان لوگوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور اللہ جان لے ان لوگوں کو جو کہ جھوٹے ہیں. مطلب کہ جو لوگ بھی ایمان لے کر آتے ہیں کہ میں جی اللہ پر ایمان لے آیا. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اب میں اللہ کی ہر بات مانوں گا.
ٹھیک ہے, ایمان ماننے سے نکلا ہے, ٹو بلیو ان, ٹو ہیو فیتھ ان, مطلب کہ اب میں بات مانوں گا سب کچھ اللہ کی, اب اللہ میرا رب اور میں اس کا عبد. ٹھیک ہے, عبد مطلب غلام. اب تو مرضی کس کی چلے گی؟ رب کی. غلام کی مرضی تو چل ہی نہیں سکتی. غلام تو لوئسٹ پاسبل سٹیٹس ہے جو کہ کسی انسان کو مل سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, وہ جھوٹوں میں سے ہو جاتے ہیں پھر. اور جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور آزمائشوں میں بھی کامیاب ہوتے ہیں, وہ اصل میں کیا ہے؟ انہوں نے سچ کہا تھا, انہوں نے سچا والا ایمان لے کر آئے تھے. آگے کیا ہے؟ یہ 1 to 7 آیات ہے جن میں یہ فزیکل ٹارچر, فزیکل آزمائشوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کو دیکھیے گا. اگلی آیت نمبر 4 کیا ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات, یا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ برے عمل کرتے رہیں, ان یسبقونا, کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں. یعنی یہ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نان مسلمز ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ برا کرتے رہیں گے اور یہ جیت جائیں گے. ساء ما یحکمون, کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ جو سوچا ہے نا, ان کی سوچ ہی غلط ہے, ان کا فیصلہ ہی غلط ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی تو بے شک اللہ کا مقررہ وقت آنے والا ہے, مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ٹارچر دیا جا رہا ہے نا, اس پہ فوکس نہ کرو. فوکس کس چیز پہ کرو؟ اللہ سے ملاقات پر. ٹھیک ہے, آزمائشیں تو آئیں گی, اب تک یہ بات اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی, ان کو فیس کرو. آئیں گی اس لیے تاکہ پتہ چل جائے سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, اور نظر کس چیز پہ رکھو؟ اللہ سے ملاقات پر. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. مطلب جو تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں, تمہیں فزیکل ٹارچر دیا جا رہا ہے, یہ سب اللہ کو نظر آ رہا ہے, اللہ سن بھی رہا ہے, اللہ دیکھ بھی رہا ہے, فکر نہ کرو. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی جہاد کرے گا اپنے نفس کے لیے کرے گا. مطلب کہ یہ جہاد بن نفس کی بات ہو رہی ہے, یعنی فزیکل ٹارچر کو برداشت کرنے کی, جد و جہد کرنے کی. ٹھیک ہے, تو یہ فزیکل ٹارچر کو جو برداشت کرے گا, ان لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا, وہ بیسکلی اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. الٹیمیٹلی وہ اللہ کو ملے گا تو اسے جنتیں ملیں گی. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ تو بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. مطلب اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری آزمائشوں سے فائدہ اللہ کو نہیں ہو رہا, تمہارے صبر کا اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں فائدہ ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی اس فائدے پہ نظر رکھو. اب آگے وہ فائدہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں, جو کہ اس سیکشن کی لاسٹ آیت ہے. آیت نمبر 1 to 7 تھا نا, تو لاسٹ آیت اس سیکشن کی کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے. ٹھیک ہے, ایمان لانا کافی نہیں تھا, ساتھ ساتھ یہ جو نیک عمل کر رہے ہو تم لوگ, اور نیک عمل میں یہ جتنا بھی صبر اور برداشت کیا جا رہا ہے یہ اس میں شامل ہوگا. یہ سب جو تم لوگ کر رہے ہو, اور یہ جو جہاد بن نفس کر رہے ہو, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, تو اللہ ضرور دور کر دے گا ان کی وجہ سے تمہاری برائیاں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور یقیناً ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں بہترین اس کا جو وہ عمل کرتے. یعنی اینڈ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ موٹیویشن دی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ بتایا کیا گیا؟ ٹارچر تو ہوگا, اس کے تمہارے فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی ملاقات پر, اللہ سے ملاقات پر. موٹیویشن کیا ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں تمہاری برائیاں ختم ہو جائیں گی, بہترین بدلہ ملے گا تمہیں. نظر اس پہ رکھو, صبر کرو, نظر اس پہ رکھو. ٹھیک ہے, یہ پہلے سیکشن میں بات کی ہے. آگے 8 to 11 میں ہم بات کریں گے وہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل ٹارچر, جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہم نے سٹوری پڑھی تھی نا ابھی, جن کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جی میں تمہیں کھانا پینا نہیں دوں گی جب تک تم واپس شرک پہ نہیں آ جاتے, تو انہوں نے منع کر دیا تھا. ان کی شان میں یہ والی آیتیں نازل ہوئی تھی. اب اس کو دیکھیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں. تو اگر والدین تنگ کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں والدین تنگ کر رہے ہیں, کرنا کیا ہم نے؟ پھر بھی والدین کے ساتھ بھلائی ہی کرنی ہے. والدین کے ساتھ احسان کے علاوہ کوئی اور رویہ اختیار کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تم پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ اس کو جو نہیں ہے تمہیں جس کا کوئی علم, یعنی ایسا تم اللہ نے کوئی علم ہی نہیں دیا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ, تو ایسا مت کرنا. فلا تطعهما, تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا, پھر ان کی بات نہیں ماننی.
یعنی یہ اس ٹارچر کو برداشت کرو، اس پہ بھی تم صبر کرو. الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. دوبارہ سے کیا کیا جا رہا ہے؟ موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ میری طرف ہی لوٹنا ہے نا، ساری اس زندگی میں، اس دنیا میں تو نہیں رہنا نا ہمیشہ، تو برداشت کرو، صبر کرو. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتاؤں گا وہ جو تم تھے عمل کرتے. مطلب کہ اس عمل کے نتیجے میں پھر تمہیں جو جزا ملے گی وہ پھر وہاں جا کر ملے گی. اس کے بعد 8 to 11 ہے نا، آگے چلتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں. تو شروع میں بات ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے جنتیں، اور جہاں پر بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ امپورٹنس پتہ چل رہی ہے نیک لوگوں کی. نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہنا، نیک لوگوں کا آخرت میں ساتھ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا اجر ہے. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر، پھر جب وہ اذیت دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ بنا لیتے ہیں آزمائش کو لوگوں کی اللہ کے عذاب کی طرح. مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جب اس طرح کی جب ان پہ مشکلیں آتی ہیں اسلام کے راستے میں، اچھا اس ساری سچویشن کو نا آپ صحابہ کی لائف پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ رکھ کے بھی دیکھیں، اپنی لائف پہ رکھ کے بھی دیکھیں کہ ہم پر کیا مشکلیں آتی ہیں. فار ایگزامپل اب ہم نے پردے کی اتنی دفعہ بات کی، ایک دفعہ پھر سے کر لیتے ہیں. تو کوئی پردہ کر رہا ہے، اب اس پر اب مشکلیں آ رہی ہیں، ہر کوئی اسے روک رہا ہے، گھر والے اسے روک رہے ہیں، ارد گرد والے روک رہے ہیں، بھئی یہ تم نے کیا شروع کر دیا، اتنی گرمی ہے، اتنی سردی ہے، اب تم اچھی بھی نہیں لگ رہی، اب تم شادیوں پہ بھی کرو گی، یہ تم نے کیا کیا ہے. یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بنا لیتا ہے آزمائش کو لوگوں کی اللہ کے عذاب کی طرح. یعنی وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ شاید اللہ کی طرف سے نہیں ہے حکم، مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ کرنا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے. وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے. یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور یقیناً اگر آ گئی مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، پھر وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم آپ کے ساتھ تھے. مطلب کہ جب پھر اللہ کی طرف سے جیت آ جائے گی، مدد آ جائے گی، تب کہیں گے ہاں ہم تو یہ تو حق تھا، ہم تو صحیح راستے پہ تھے. لیکن جب تک لوگ تنگ کر رہے تھے تو لوگوں کے ساتھ، یعنی جس طرف جھکاؤ زیادہ ہوا، جس طرف برداشت نہیں ہو رہا نا، اس طرف جھک گئے. ٹھیک ہے. یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ نے جب پریشر ڈالا، ماں باپ کی بات مان لی. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ہاں نہیں اللہ تعالیٰ سچے تھے، یہ ایسے تھا. جب کسی اور کے پاس گئے ہیں، کسی ولی کے پاس، نہیں مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا. بیچ والا یہ رستہ اختیار نہیں کرنا. اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا بھلا اللہ نہیں جانتا اسے جو سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے؟ جو اس طرح کے کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ ضرور اللہ جان لے گا ان کو جو ایمان لائے اور ان کو جو منافقین ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ صحیح سچے والے ایمان لائے ہیں وہ سچ پہ اڑے رہیں گے، سچ پہ ہی ٹکے رہیں گے، اللہ انہیں جان لے گا، وہ صبر کریں گے. اور جو لوگ نہیں اس طرح منافقوں والے کام کریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں بھی جانتا ہوں، اور میں اس آزمائشوں کے نتیجے میں کیا ہوگا میں انہیں جان لوں گا. اب اگلی 2 آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو صرف سیکشنز بتاؤں گی. اگلی جو 2 آیتیں ہیں اس میں سوشل پریشر جو ڈالا جاتا ہے اسلام پر چلنے والوں کے اوپر، یا سوشلی جو ٹارچر کیا جائے گا اس کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی سوشل ٹارچر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس اسی کو فالو کرو نا، تم نے یہ الگ سے راستے کیوں بنا رہی ہیں؟ ہم سب شادیوں پہ مہندی کرتے، بھائی تم نے کیوں نہیں کرنی؟ تم نے کیوں اتنی سادگی اختیار کرنی ہے؟ تم نے کیوں نہیں میوزک چلانا؟ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں مووی دیکھنے جا سکتی؟ ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ اس سب کو یہ کور کر رہا ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم ضرور تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. یعنی تمہاری جو تکلیفیں ہیں نا وہ ہم ان میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. تمہیں کوئی فائنینشیل سپورٹ چاہیے، تمہیں کوئی شادی نہیں ہو رہی تمہاری، کوئی تمہارا اور ایشو ہے، بھائی میں سیٹل کر دوں گا، لیکن تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ، ہمارے طریقے پہ چلو. اس کے بڑے فائدے ہیں. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کوئی چیز، یعنی ان کا کسی قسم کا بوجھ وہ کم نہیں کر سکتے. جھوٹے ہیں یہ لوگ، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، کاذبون ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ اپنے اور کئی بوجھ اپنے ساتھ اپنے بوجھوں کے.
مطلب یہ جو کاذب لوگ ہیں نا، جھوٹے لوگ ہیں، یہ یقیناً بوجھ اٹھائیں گے، لیکن یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا، اور جن لوگوں کو یہ امپریس کرنے میں یا کنونس کرنے میں، منانے میں کامیاب ہو گئے، ان کی خطاؤں کا بوجھ بھی پھر یہ خود اٹھائیں گے، یعنی ان کے اوپر بوجھ پڑنے لگا ہے، ان کا ہیوی لوڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یقیناً وہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جو کہ وہ گھڑا کرتے تھے. یعنی یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. جھوٹ کہا کرتے تھے کہ جی ہم تمہارا بوجھ ہلکا کر دیں گے، ٹینشن نہ لو، چلو میرے ساتھ مووی دیکھنے چلیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. قیامت کے دن میں ان سے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. آگے کیا حضرت نوح کی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے. اب آگے دیکھیے 14 to 40 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اب پروفیٹک سٹوریز سنائیں گے، نبیوں کی سارے قصے سنائیں گے، اور مسلمانوں کو کہیں گے کہ اس میں سے لیسنز لو. اب یہ نہیں لکھا ہوتا قرآن میں کہ جی تم اس میں سے لیسنز لو. ٹھیک ہے. ہم نے خود سے یہ سارا کچھ انفر کرنا ہوتا ہے، خود سے یہ سارا کچھ نکالنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے. بیسکلی ایک سٹوری بتا دی گئی اگر قرآن میں تو اس میں سے بٹوین دا لائنز کیا بات ہو رہی ہے یہ ہم نے خود سے نکالنا ہے، خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے جب بھی آپ تفسیر پڑھتے ہیں یا تفسیر سیکھتے ہیں، کسی استاد کے ساتھ ضرور وقت گزاریں، ضرور سیکھیں، تاکہ ایک میتھڈالوجی آپ کو پتہ چل جائے تفسیر سے سیکھنے کی، تفسیر سے پڑھنے کی. اس کے بعد آپ خود سے کتابیں لے کے پڑھیں. کوئی بھی انسان صرف خود سے کتاب لے کے نہیں سیکھ سکتا، پڑھ سکتا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید ریٹن فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ بھئی آپ انہیں دے دیں، انہیں ہینڈ اوور کر دیں، سب کو، یہ جو مسلمان ہیں سارے ان کو دے دیں. بس آپ کو خود سے استاد بننے کی، خود سے سکھانے کی، خود سے پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خود سے رول ماڈل بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ استاد بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. ہمیشہ استاد کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، گزرنا چاہیے. اس کے بعد انسان کتابیں بھی پڑھ لے. تو یہ وہ سیکشن ہے جس میں کہ سٹوریز بتائی گئی. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری بتائی گئی. کیوں؟ ان کے سالوں کا ذکر آیا تاکہ پتہ چلے کہ وہ اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے کتنے سال انہوں نے مشکلیں برداشت کی. 950 years وہ مشکلیں برداشت کرتے رہے. تو تم پہ تو ابھی بہت تھوڑا ٹائم گزرا ہے، 5 سال گزرے صرف، تو تم بھی تو برداشت کرو. اس کے بعد صبر کرو بیسکلی. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سنائی گئی، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی. تو تم بھی اسی طرح الٹیمیٹلی ہجرت کرو گے. تمہارے لیے بھی پراپر ایک پلاننگ ہوگی، منصوبہ بندی ہوگی، اس کا ویٹ کرو. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سنائی گئی کہ انہوں نے کیسے دعا مانگی اللہ سے. تو تم بھی اللہ سے دعا مانگو، فی الحال دعا کے ذریعے سے سہارا لو. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی سٹوری سنائی گئی کہ ان کے زمانے میں بھی کیا ہوا، جو کفار تھے انہوں نے ہی سفر کیا، الٹیمیٹلی ان کا انجام برا ہوا. اور پھر عاد و سمود کی سٹوری سنائی گئی، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کی، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ برے لوگوں کا الٹیمیٹلی انجام برا ہوا. پھر حضرت موسیٰ کا یہ ساری 1 2 2 4 اس طرح آیات ہے. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم فرعون، اس کا ذکر، بنی اسرائیل اور قوم فرعون کا ذکر قرآن مجید میں الگ الگ آتا ہے. یہاں بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، فرعون کی قوم کا ذکر ہے. تو ان کی بھی الٹیمیٹلی انہوں نے ڈسٹرکشن فیس کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، تباہ کر دیا. تو اس سے کیا سیکھو تم لوگ کہ مشرکین کا ہی انجام الٹیمیٹلی برا ہوگا. یہ مت سوچو کہ یہ اب ہم پہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کا ہمیشہ اپر ہینڈ رہے گا، ہمیشہ ہم ظلم سہنے والے اور یہ ظلم کرنے والے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا. ان کا انجام الٹیمیٹلی برا ہو کے رہے گا. آپ ایسے سوچنا کہ ابھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کو کچھ کوئی کہہ سکتا ہے، اس کا کچھ برا ہو سکتا ہے، لیکن کب کون سی سپر پاور نیچے آ جائے، تباہ ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے، ہمیں نہیں پتا. فرعون کی پاور فرعون کتنا بڑا سپر پاور تھا، اس زمانے کی سپر پاور تھی فرعون کی قوم. ٹھیک ہے، ایجپٹ، لیکن اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 41 to 44 میں عنکبوت کیا ہوتا ہے، ہم نے شروع میں پڑھا ہی نہیں. سورۃ العنکبوت، عنکبوت مطلب مکڑی. ٹھیک ہے، مکڑی کو کہتے ہیں، اسپائڈر کو کہتے ہیں. تو یہاں پر 41 to 44 میں اللہ تعالیٰ پھر مکڑی کی اگزامپل سے سمجھاتے ہیں کہ تم نے اگر یہ پروفٹس کی سٹوریز سے بھی اگر نہیں سمجھ آ رہا لیسن، تو اسپائڈر سے سیکھ لو. اسپائڈر سے کیا سیکھو گے کہ یہ جو کفار ہے نا، یہ مکڑی کے جالے کی طرح، مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہوتے ہیں. ان پہ کبھی ریلائی نہ کرنا، ان کا سہارا نہ لینا.
کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے ہی ہار جانا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ان کی اطاعت نہ کرنے لگ جانا، ان کی بات نہ ماننے لگ جانا. جیسے ہم نے سورۃ العلق میں بھی پڑھا تھا نا، کلا لا تطیعوا، ان کی بات، ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ بار بار اللہ تعالیٰ مکی دور میں کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں مت آ جانا، ان کا ساتھ نہ دینا. سورۃ الممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بنانا. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے. ان کو کیوں نہیں دوست بنانا؟ کیونکہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، الٹیمیٹلی ساتھ چھوڑ جائیں گے. یہ 4 آیتوں میں یہ ہمیں سمجھایا گیا. اس کے بعد 45 آیت سے لے کر 69 تک نا، یہ دیکھیں میں نے اس کو ریڈ کیا ہوا ہے. کچھ سجیشنز دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو کہ تم لوگوں نے ابھی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، تمہارا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ ان پوائنٹس پہ گھومنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو 45 سے 69 کے درمیان میں یہ پوائنٹس آتے ہیں جو ریڈ کلر میں ہیں، اور بیچ بیچ میں ڈفرینٹ باتیں بھی آ رہی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے قرآن میں؟ ایک ہی بات ایک جگہ پہ کیوں نہیں کر دی گئی، اس کے بعد یہ باقی باتیں بعد میں آ جاتی، یا باقی باتیں پہلے آ جاتی، اینڈ میں پوائنٹس میں بتا دیا جاتا؟ کیونکہ یہ کلام ہے نا. کلام جو ہوتا ہے نا، اسپیچ، بات چیت کرنا، بات چیت کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے. بات چیت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک کسی کو مشورہ دیتے ہیں، بیچ میں ہم کوئی کہانی سنا دیتے ہیں، واپس ہم کوئی اور مشورہ دے دیتے ہیں، پھر کسی اور کی کچن میں نے یہ پکایا تھا، یہ کیا تھا، پھر تم ایسے کیا کرو. ہم بات ایک ہی بات پہ واپس ریٹرن کرتے رہتے. ٹھیک ہے، یا دوسرا ٹاپک بیچ میں شروع کر کے پھر پہلے پہ چلے جاتے، پھر چوتھے پہ چلے جاتے. یہ بات چیت کرنے کا سٹائل ہوتا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن بیسکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر یہی سٹائل رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن ہم سے بات چیت کر رہا ہے. تو 45 آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا کرو تم لوگ؟ قرآن مجید کی تلاوت کرو. اب آیات جو ہے وہ آپ لوگ پلیز خود سے تلاوت ضرور کیجیے گا. ایک دفعہ ترجمہ اس صورت کو سمجھنے کے بعد نا اس کا دیکھ لیجیے گا. قرآن کی تلاوت کرو، ابھی اس پہ دھیان دو. ٹھیک ہے، سارا کا سارا دھیان تمہارا قرآن پہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مکی دور میں میکسیمم قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور قرآن مجید وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سیکھو، تم سکھاؤ، تم اپنی تربیت کرو، اور تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو. تو جب تک ہم قرآن کو نہیں صحیح سے سیکھیں گے تو ہم دوسروں کو دعوت کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھو، پھر ذکر کرو. ذکر کی بہت بڑی یا لمبی ڈیفینیشن ہے، لیکن آلریڈی یہ صورت اور یہ لیکچر لمبا ہے، تو ہم انشاءاللہ اگلی کسی کلاس میں ذکر کیا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے بعد 46 to 48 آیات میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ان کو جو تمہارے اور ان کے درمیان کامنالٹیز ہیں ان پہ بات کرو، اور ان کے ساتھ احسن طریقے سے بات کر کے انہیں مناؤ. ٹھیک ہے، اس وقت تک کیا ہو رہا تھا، جیسے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا مزاحمت میں، کہ جو کفار تھے وہ جاتے تھے جیوز کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور ان سے سوال پوچھ کے آتے تھے کہ یہ تمہارے جیسی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی نبی رسول آیا ہے، تو ہمیں بتاؤ ہم ان سے کیا پوچھیں. تو اس لیے ان کے بارے میں بھی سجیشن دی جا رہی ہے. پھر 49 to 55 میں آتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کا مزید ایٹیٹیوڈ کیا تھا. یعنی یہ لوگ معجزات مانگتے تھے، جو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہی چیزیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں وہ اس میں سمرائز ہو رہی ہیں صورت میں. پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ جی قیامت کب آئے گی، آخر آ کیوں نہیں جاتی؟ اب اگر اللہ کا عذاب بھی ہم پہ آنا ہے، وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ بھائی دکھاؤ ہمیں عذاب لا کے. ایسا وہ کیوں کہتے تھے؟ مذاق اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ والے جو 2-3 پوائنٹ میں نے بتائے، ایگزیکٹلی یہی 49 to 55 آیات میں ڈسکس ہوئے. اس کے بعد 56 to 60 آیات میں کیا ہے؟ جو اسٹریٹجی دی جا رہی تھی نا کہ کیا کرنا ہے مسلمانوں نے، اور وہ بتائی جا رہی ہے مزید. اور موٹیویشنل ٹاک ہے جنت وغیرہ سے ریلیٹڈ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو تم لوگ، کہ اللہ کی جو زمین ہے بہت زیادہ وسیع ہے، الٹیمیٹلی تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور جنت مل کے رہے گی. آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع کی آیتوں میں بھی یہی تھا کہ الٹیمیٹلی اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور جنت مل کے رہے گی، نیک لوگوں کا ساتھ مل کے رہے گا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا مکی صورتیں جو ہے نا خصوصاً ان کی بگننگ اینڈ اینڈنگ آپس میں ریلیٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو بگننگ میں پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے نا وہ عموماً آخر میں ریپیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی سٹائل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ صبر اختیار کرو. مزید تم کیا کرو؟ توکل اختیار کرو. توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ دعا کرو. دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی حکمت عملی بھی اختیار کرو. وہ حکمت عملی کیا اختیار کی گئی تھی وہ اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھنے لگے. اس کے بعد 61 to 68 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ
اہل مکہ کو یا جو اس وقت مشرکین تھے ان کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو, تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ نے بنایا. پانی کو دیکھو, پانی آسمان سے کون نازل کر رہا ہے. کشتیوں کو دیکھو, یہ جو اتنی بڑے بڑے بحری جہاز پانی میں چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے, یہ ڈوبتے کیوں نہیں ہیں. ان ساری نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں, غور و فکر کی, اور اینڈ میں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ, ایک اللہ کو مان لو. یہ سارا کچھ صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے ثابت کیا ہوتا ہے, صرف یہ نہیں کہ اللہ ہے بلکہ اللہ ایک ہے, یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آخری آیت میں کیا ڈسکشن ہے, یہ میرے پاس ڈسپلے نہیں ہو رہی, ایک سیکنڈ. ہاں جی اب ڈسپلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آخری آیت میں کیا بات ہوتی ہے کہ تم جہاد بن نفس کرتے رہو اور الٹیمیٹلی محسنین میں شامل ہو جاؤ. مطلب کہ اگر تم ان ساری آزمائشوں میں یہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے عمل کرتے رہے, آگے بڑھتے رہے, تو تم الٹیمیٹلی کیا بن جاؤ گے, محسن بن جاؤ گے, احسان کرنے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, احسان کیا ہوتا ہے, احسان نیکی کا سب سے اونچا والا لیول ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک دن ہم احسان کی بھی ڈیٹیل میں ڈیفینیشن ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم نے دیکھا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ توکل میں ایک حکمت عملی بھی اختیار کرنی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سب کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی, کیا منصوبہ بندی اختیار کی. اس میں جو ظاہری اعمال کیے گئے, جو اقدام کیے گئے, وہ کیا تھے. سب سے پہلے دارالارقم کی بنیاد رکھی گئی. دارالارقم بیسکلی چوز کیا گیا, الارقم کا گھر. حضرت الارقم ابن ابی ارقم تھے, صحابی تھے جو کہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے. بنو مخزوم سے بلانگ کرتے تھے. بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا, ابو جہل کا, اور ولید بن مغیرہ جس کا سردار تھا وہ والا, اور بہت ینگ تھے, 15-16 سال کے تھے. ٹھیک ہے, تو ان پر کسی کو شک بھی نہیں جا سکتا تھا. دوسرا بنو ہاشم سے تھے بھی نہیں, بنو مخزوم سے تھے, تو اس پر بھی کسی کو شک نہیں جا سکتا تھا کہ یہ سارے ان کے گھر میں جمع ہوتے ہیں. دار جو ہوتا ہے نا, دار بیسکلی گھر کو کہتے ہیں. تو قریشیوں کی, مشرکین کی دار الندوہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا دارالارقم, اور اس میں سب مسلمان شام کے وقت روزانہ جمع ہوتے, اور اس کی لوکیشن بتائی جاتی ہے کہ یہ کعبہ کے بالکل پاس تھا, بالکل سامنے. ایسا کیوں تھا, اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں تاکہ کسی کو بھی مشرکین میں سے شک نہ ہو کہ مسلمان سارے اکٹھے جا کر وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کعبہ میں تو ہر کسی نے جانا ہی ہوتا تھا. شام کو سارے دن کے گھر کے کام شام کمپلیٹ کر کے سب کعبہ کی طرف جاتے تھے. وہاں پہ یہ ندوہ بھی لگتی تھی, گپے شپے بھی چل رہی ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے, جو بھی ان کی نماز وغیرہ سارا کچھ ہوتا تھا, چلتا تھا, اور الٹیمیٹلی سب اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے. تو کسی کو پھر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس طرح کی اس کی لوکیشن تھی. تو اس کو پھر چوز کیا گیا اسٹریٹجیکلی, اور یہاں پر پھر سب مسلمان جمع ہوا کرتے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا, اور بھی بہت سارے مسلمانوں نے یہاں پر اسلام قبول کیا. تو یہ دارالارقم کے جو چوز کرنے کی وجہ تھی یہ میں نے آپ کو بتائی. اس کا مقصد کیا تھا, اس کو کیوں چوز کیا گیا, تاکہ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کو جاری رکھا جائے. ٹھیک ہے, تعلیم کس چیز کے ذریعے سے ہوگی, قرآن کے ذریعے سے ہوگی, قرآن مجید سکھایا جائے گا. تربیت کس چیز کے ذریعے سے ہوگی, مربی کی صحبت کے ذریعے سے ہوگی, کمپینین شپ کے ذریعے سے. مربی کون ہوتا ہے, مینٹور, کوچ, جو آپ کو سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی تربیت کر رہا ہے. تربیت کیا ہوتی ہے, آپ کی جو باطن ہے اس کی نشو نما, آپ کی باطنی نشو نما اس طریقے سے کرنا کہ آپ کے باطن کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا. یہ اصل میں تربیت ہے. ہم جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا اپنے اسٹوڈنٹس کی, اس میں یہ پہلو شامل ہونا چاہیے, اور ہمیں بیسکلی مربی بننا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. اور بچے سب سے زیادہ یا اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ جو سیکھتے ہیں وہ اسی مربی کی صحبت سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, استاد کے الفاظ سے, استاد کے عمل سے سیکھتے ہیں. تو یہ صحبت جو ہے, کمپینین شپ جو ہے, ساتھی ہونا جو ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے قرآن ریٹن فارم میں دے کے یہ نہیں بولا بس انہیں کاپیز کرا کے دے دو, فوٹو کاپیز دے دو, یہ خود پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, پاسبل تھا نا, اللہ تعالیٰ اس وقت فوٹو کاپیز کروا دیتے, لیکن اللہ نے کیا کہا, ایک استاد ہوگا جو 23 سال سکھائے گا اس کو ساتھ ساتھ.
اس کے بعد صحابہ کو ایک منظم جماعت بنا دیا گیا. اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ حاصل کیا نکلا؟ ایک منظم جماعت کا وجود، جس کا ایمان اتنا زیادہ ہو چکا تھا. شروع میں صرف ان کے ایمان کو ٹارگٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اس تعلیم و تربیت میں، اور ان کے ایمان کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیا گیا، مضبوط کر دیا گیا. بیسکلی بنیادیں، ٹھیک ہے، فاؤنڈیشنز. آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہماری فاؤنڈیشنز، بنیادیں کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نہ علم حاصل کرنے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی عمل کرنے کا دل کرتا ہے. عمل بھی ہمارا پھر اسی طرح سے کمزور ہے. اس سارے کی کیا وجہ؟ ہمارا بیچ میں سے ایمان کمزور ہے، بیس پہ ہمارے کام ہی نہیں ہوا. تو ہم نے اس سب کو اب یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، اس بیسس پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ان کو ایمان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایمان کو مضبوط بنانا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ نمبر 1 قرآن کے ذریعے، نمبر 2 ان کے لیے کوئی مربی ارینج کریں، خود مربی بنے یا کوئی اور مربی ارینج کریں جو کہ ان کو سکھائے، ان کو بتائے، ٹھیک ہے. انہیں بیسکلی اللہ سے جوڑے اور دنیا سے نہ جوڑے. دنیا اہم ہے لیکن سب کچھ دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں سے ہم نے گزرنا ہے، دنیا سے محبت کرتے ہوئے نہیں گزرنا، دنیا کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس میں سے گزرنا ہے. تو ایک منظم جماعت کا قیام ہوا جو کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو چکا تھا. وہ اعلیٰ مقصد کے لیے انہیں تیار کیا گیا جس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، ٹھیک ہے. اپنے ایسے انہوں نے اصول سیکھے کہ اپنے اصولوں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ وہ آگے ہم سیرت میں دیکھتے ہیں ٹس سے مس ہوئے بھی نہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے فتوحات کی، جنہوں نے تابعین کو تیار کیا، پھر تابعین نے آگے تبع تابعین کو تیار کیا. ایک بیسٹ جنریشن نے اگلی والی اچھی جنریشن، بیسٹ جنریشن تیار کی. تینوں جنریشنز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے نا، کہ یہ جو 3 جنریشنز ہیں یہ خیر القرون ہوں گی. وہ کون کون سی؟ صحابہ کی، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی. تو جیسے استاد ہوتے ہیں ویسے ہی پھر ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں. تو ایسی جماعت، یہ ہیومن ریسورس تھا، یہ ایسٹ تھا جس پر بنانے پر سب سے پہلے سب سے زیادہ فوکس کیا گیا. ایک مرتبہ میں ایک ٹاک سن رہی تھی، اس میں وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پہلے 313 بنانا ہے نا، پہلی جماعت 313 لوگوں کی، یہ سب سے مشکل کام ہے. ان پہ آپ سالوں محنت کریں، سالوں لگا دیں ان کو تیار کرنے میں، ان کو مضبوط کرنے میں. اس کے بعد ان کی تعداد بڑھنے میں نا، ہزاروں ہونے میں، لاکھوں ہونے میں پھر دیر نہیں لگے گی. پھر یہ ان کا کام ہے، وہ پھر بڑھتی جائے گی. لیکن شروع میں جو ہم نے کام کرنا ہے نا، وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ مضبوطی سے کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دارالارقم کا قیام کیا گیا، اس کو بنایا گیا. اس کے بعد باطنی روحانی مضبوطی کے لیے باطنی اقدام کیا اختیار کیے، وہی جو ابھی ہم نے پڑھے بھی سورۃ العنکبوت میں. تھوڑا سا ہم اور دیکھ لیتے ہیں. پہلا حکم کیا تھا مسلمانوں کو؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. ابھی جو بھی ظلم و ستم ہوگا اس پہ تم نے کوئی فزیکل رد عمل نہیں شو کرنا، آگے سے حملہ نہیں کرنا. ابھی تم رک کے رہو گے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے، ابھی تم اتنے مضبوط نہیں ہو، ابھی تمہارے پاس کوئی بھی سٹیٹس نہیں ہے، ابھی عزت نہیں ہے. ابھی فوکس کرو اپنے ایمان کے اوپر، اپنے ذکر تسبیح کے اوپر، اپنی تعلیم و تربیت کے اوپر. اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ. ان لوگوں کو کیا کرو؟ ان کو اگنور کرو، ان سے اعراض بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، انہیں چھوڑ دو انہیں، اور مجھے چھوڑ دو اور ان کو چھوڑ دو جو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں. مطلب کہ میں ان سے خود ڈیلنگ کر لوں گا، تم ان کی فکر نہ کرو، میں انہیں ڈیل کر لوں گا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. یہ دوسری آیت سورۃ المزمل کی ہے، اوپر والی سورۃ القلم کی ہے، اور کفو ایدیکم یہ سورۃ النساء میں ہے. تو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، حالانکہ میں نے انہیں نعمتیں دی. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے، ابھی انہیں چھوڑ دو، میں خود انہیں ڈیل کر لوں گا. اس کے بعد کیا حکم تھا مسلمانوں کو؟ بار بار ہم مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں صبر و تحمل سے کام لو اور ذکر پہ فوکس رکھو، ٹھیک ہے. جب بھی انسان کی تربیت ہوتی ہے نا، اس میں ذکر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ذکر کو ہم نے، اللہ کے ذکر کو نا کبھی بھی نہیں بھولنا. ذکر کو بیسکلی 2 براڈ کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک تسبیح اور دوسرا استغفار، ٹھیک ہے. تسبیح کیا ہے؟ بیسکلی تسبیح میں ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کرتے ہیں کہ اللہ کتنا کامل ہے.
استغفار کیا ہے؟ استغفار میں ہم اپنی امپرفیکشن بیان کرتے ہیں کہ ہم کتنے نامکمل ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، کتنی غلطیاں ہیں ہمارے اندر، کتنے عاجز ہیں ہم، اس وجہ سے ہم یا اللہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی پرفیکشن کا بیان اور پھر اپنی امپرفیکشن کو مانتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا، ان دونوں چیزوں کا بار بار قرآن میں اکٹھے ذکر آتا ہے. سورۃ النصر تو سب کو آتی ہوگی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور استغفار کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بار بار دونوں حکم آتے ہیں، تو یہ ہم نے ذکر میں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا. تو بار بار مکی صورتوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ فصبر صبرا جمیلا، تو صبر کیجئے بہت ہی خوبصورت صبر، یعنی صرف صبر پہ فوکس کریں. فصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے. ولا تطع منهم عاصما او کفورا، اور یہ جو گناہ گار ہیں ان کو فالو نہ کیجئے گا، ان کی بات نہ مانیے گا. جی، اور آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا صبح اور شام. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کریں اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیں خوبصورتی سے چھوڑنا، یعنی ان سے اعراض برتیے، انہیں اگنور کیجئے فی الحال مزید اور کچھ بھی نہ کیجئے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہمیں موٹیویشن چاہیے، اور موٹیویشن ساتھ ساتھ کس چیز کی دی جاتی تھی؟ جنت کی. ٹھیک ہے، جنت کی خوشخبری ساتھ دی جاتی تھی، اور مشرکین کو جہنم کی وعید بھی ساتھ ہی دی جاتی تھی، تاکہ الٹیمیٹلی مسلمانوں کو اس چیز سے حوصلہ ملے کہ الٹیمیٹلی انجام ان کا ہی اچھا ہونے والا ہے. اتنی کم تعداد میں اتنے بڑے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا بالکل ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے لیے کوئی موٹیویشن نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ہمیشہ موٹیویشنل ٹولز استعمال کرنے چاہیے اور جنت پر، اللہ سے ملاقات پر نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگلی جو حکمت عملی ہے ہجرت ابشہ، وہ انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں اسٹارٹ کریں گے، اور سورۃ النجم کا نزول اور پھر دوسری ہجرت حبشہ، یہ سب کچھ انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.